عیدین اور جمعہ کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے، اے وہ جو ایسے گنہگار کو قبول کرتا ہے جسے کوئی قطع زمین اس کے گناہوں کے باعث قبول نہیں کرتا، اے وہ جو اپنے حاجت مند کو حقیر نہیں سمجھتا، اے وہ جو گڑ گڑانے والوں کو ناکام نہیں پھیرتا، اے وہ جو نازش بیجا کرنے والوں کو ٹھکراتا نہیں، اے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے تحفے کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جو معمولی سی معمولی عمل اس کے لیے بجا لایا گیا ہو اس کی جزا دیتا ہے، اے وہ جو اس سے قریب ہو وہ اس سے قریب ہوتا ہے، اے وہ کہ جو اس سے روگردانی کرے اسے اپنی طرف بلاتا ہے، اور وہ جو نعمت کو بدلتا نہیں اور نہ سزا دینے میں جلدی کرتا ہے، اے وہ جو نیکی کے نہال کو برابر کرتا ہے تاکہ اسے بڑھا دے، اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے تاکہ انہیں ناپید کر دے۔ امیدیں تیری سرحد کرم کو چھونے سے پہلے کامران ہو کر پلٹ آئیں، اور طلب و آرزو کے ساغر تیرے فیضان جود سے چھلک اٹھے، اور صفتیں تیرے کمال ذات کی منزل تک پہنچنے سے درماندہ ہو کر منتشر ہو گئیں، اس لیے کہ بلند ترین رفت جو ہر کنگرے بلند سے بالا تر ہے، اور بزرگ ترین عظمت جو ہر عظمت سے بلند تر ہے تیرے لیے مخصوص ہے۔ ہر بزرگ تیری بزرگی کے سامنے چھوٹا، اور ہر ذی شرف تیرے شرف کے مقابلے میں حقیر ہے۔ جنہوں نے تیرے غیر کا رخ کیا وہ ناکام ہوئے، جنہوں نے تیرے سوا دوسروں سے طلب کیا وہ نقصان میں رہے، جنہوں نے تیرے سوا دوسروں کے ہاں منزل کی وہ تباہ ہوئے، جو تیرے فضل کی بجائے دوسروں سے رزق و نعمت کے طلبگار ہوئے وہ قحط و مصیبت سے دوچار ہوئے۔ تیرا دروازہ طلبگاروں کے لیے واہ ہے، اور تیرا جود و کرم سائلوں کے لیے عام ہے۔ تیری فریاد رسی دادخواہوں سے نزدیک ہے، امیدوار تجھ سے محروم نہیں رہتے، اور طلبگار تیری عطا و بخشش سے مایوس نہیں ہوتے، اور مغفرت چاہنے والے پر تیرے عذاب کی بدبختی نہیں آتی۔ تیرا خوان نعمت ان کے لیے بھی بچھا ہوا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، اور تیری بردباری ان کے بھی آڑے آتی ہے جو تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ بروں سے نیکی کرنا تیری روش، اور سرکشوں پر مہربانی کرنا تیرا طریقہ ہے، یہاں تک کہ نرمی و حلم نے انہیں حق کی طرف رجوع ہونے سے غافل کر دیا، اور تیری دی ہوئی مہلت نے انہیں اجتناب معاصی سے روک دیا، حالانکہ تو نے ان سے نرمی اس لیے کی تھی کہ وہ تیرے فرمان کی طرف پلٹ آئیں، اور مہلت اس لیے دی تھی کہ تجھے اپنے تسلط و اقتدار کے دوام پر اعتماد تھا کہ جب چاہے انہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اب جو خوش نصیب تھا اس کا خاتمہ بھی خوش نصیبی پر کیا، اور جو بد نصیب تھا اسے ناکام رکھا۔ وہ خوش نصیب ہوں یا بد نصیب، سب کے سب تیرے حکم کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور ان کا معال تیرے امر سے وابستہ ہے، اور ان کی طویل مدت مہلت سے تیری دلیل و حجت میں کمزوری رونما نہیں ہوتی، جیسے اس شخص کی دلیل کمزور ہو جاتی ہے جو اپنے حق کے حاصل کرنے میں تاخیر کرے، اور فوری گرفت کو نظر انداز کرنے سے تیری حجت و برہان باطل نہیں قرار پاتی کہ یہ کہا جائے کہ اگر اس کے پاس ان کے خلاف دلیل و برہان ہوتی تو وہ مہلت کیوں دیتا۔ تیری حجت برقرار ہے جو باطل نہیں ہو سکتی، اور تیری دلیل محکم ہے جو زائل نہیں ہو سکتی، لہذا دائمی حسرت و اندوہ اسی شخص کے لیے ہے جو تجھ سے روگردان ہوا، اور رسوا کن نامرادی اس کے لیے ہے جو تیرے ہاں سے محروم رہا، اور بدترین بدبختی اسی کے لیے ہے جس نے تیری چشم پوشی سے فریب کھایا۔ ایسا شخص کس قدر تیرے عذاب میں الٹے پلٹے کھاتا، اور کتنا طویل زمانہ تیرے عقاب میں گردش کرتا رہے گا، اور اس کی رہائی کا مرحلہ کتنی دور
اور بآسانی نجات حاصل کرنے سے کتنا مایوس ہوگا۔ یہ تیرا فیصلہ ازرو عدل ہے جس میں ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور تیرا یہ حکم مبنی بر انصاف ہے جس میں اس پر زیادتی نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے پے در پے دلیلیں قائم اور قابل قبول حجتیں آشکارا کر دی ہیں، اور پہلے سے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور لطف و مہربانی سے آخرت کی ترغیب دلائی ہے، اور طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، مہلت کی مدت بڑھا دی ہے، اور عذاب میں تاخیر سے کام لیا ہے، حالانکہ تو فوری گرفت پر اختیار رکھتا تھا، اور نرمی و مدارات سے کام لیا ہے، باوجود یہ کہ تو تعجیل کرنے پر قادر تھا۔ یہ نرم روی عاجزی کی بنا پر اور مہلت دہی کمزوری کی وجہ سے نہ تھی، اور نہ عذاب میں توقف کرنا غفلت و بے خبری کے باعث، اور نہ تاخیر کرنا نرمی و ملاطفت کی بنا پر تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ تیری حجت ہر طرح سے پوری ہو، تیرا کرم کامل تر، تیرا احسان فراواں، اور تیری نعمت تمام تر ہو۔ یہ تمام چیزیں تھیں اور رہیں گی، درہاں حالانکہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تیری حجت اس سے بالا تر ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو پوری طرح بیان کیا جا سکے، اور تیری عزت و بزرگی اس سے بلند تر ہے کہ اس کی کنہ حقیقت کی حدیں قائم کی جائیں، اور تیری نعمتیں اس سے فزوں تر ہیں کہ ان سب کا شمار ہو سکے، اور تیرے احسانات اس سے کہیں زیادہ تر ہیں کہ ان میں کے ادنا احسان پر بھی تیرا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ میں تیری حمد و سپاس سے عاجز اور درماندہ ہوں، گویا خاموشی نے تیری پے در پے حمد و سپاس سے مجھے ناتواں کر دیا ہے، اور توقف نے تیری تمجید و ستائش سے مجھے گم کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں میری توانائی کی حد یہ ہے کہ اپنی درماندگی کا اعتراف کروں۔ یہ بے رغبتی کی وجہ سے نہیں ہے اے میرے معبود، بلکہ عجز و ناتوانی کی بنا پر ہے۔ اچھا تو میں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا قصد کرتا ہوں، اور تجھ سے حسن اعانت کا خواستگار ہوں۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری راز و نیاز کی باتوں کو سن، اور میری دعا کو شرفی قبولیت بخش، اور میرے دن کو ناکامی کے ساتھ ختم نہ کر، اور میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہ دے، اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت و احترام سے ہم کنار فرما، اس لیے کہ تجھے تیرے ارادے میں کوئی دشواری حائل نہیں ہوتی، اور جو چیز تجھ سے طلب کی جائے اس کے دینے سے عاجز نہیں ہوتا، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، اور قوت و طاقت نہیں سوا اللہ کے سہارے کے جو بلند مرتبہ و عظیم ہے۔